الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نماز پڑھتے ہیں جو ہم مسلمانوں پر 5 بار دن میں فرض ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ کون سی دعائیں مانگتے ہیں اور کس طریقے سے مانگتے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے وسیلے ہیں جن کو وسیلہ کر کے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے 99% یعنی کہ 99% لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں، تو کون سے وسیلے درکار ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی بھی امیر شخص کے پاس جانا ہوتا ہے، کسی حکومتی اراکین، وزیر، مشیر یا صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو بہت سے وسیلے ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں تک ہماری اتنی پہنچ، اتنی رسائی نہیں ہو سکتی جب تک ہم وسیلہ نہ ڈھونڈتے، کوئی سفارش نہ لگائے، پھر ہم جا کر ان سے مانگتے ہیں۔ تو ایک دنیاوی شخص سے ملنے کے لیے اتنے وسیلے ڈھونڈے جاتے ہیں، اتنی رسائی، اتنے ذرائع ڈھونڈے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کتنے رسائی اور کتنے ذرائع اور وسیلے درپیش ہوں گے، اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کہ نماز میں ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے تعالیٰ کی جب تعریف و توصیف ثنا کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اور تعریف و توصیف الفاتحہ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور مانگتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لگا دے، ہمیں سیدھے رستے پر، اس رستے پر لگا دے جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ نے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ وہ ہے قرآن اور سنت کی صورت میں، یعنی کہ قرآن اور سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلے قرآن اور سنت کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک یعنی کہ رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت، ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر جو تیرے محبوب بندے ہیں، جو تو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے تو بھی محبت کرتا ہے، ہم ان میں ہمارا شمار کر۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک رستہ مقرر کر دیا ہے۔ جو پہلے سٹیپ پہ کامیاب ہوگا تو وہ دوسرے سٹیپ پہ چلا جائے گا۔ اور تیسری دعا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم انعام یافتہ لوگوں میں شمار نہیں ہوتے تو ہمیں اپنے غضب سے بچا اور گمراہ ہونے سے بچا، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا اور اپنے غضب سے بچا۔ جب یہ دعائیں مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد اور وسیلے درپیش ہوتے ہیں، جیسے اتحیات میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جیسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے بعد صالحین پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک میں ہم بھیجتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ جب یہ وسیلے درپیش ہو جائیں تو پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ومن ذریاتی، اور ہماری اولادوں کو بھی، جو اولادیں ہیں اور جو آنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اس وقت جو اولادیں ہیں ان کے لیے بھی نہیں، جو آنے والی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب نماز تو پڑھ رہے تھے، پھر نماز قائم کرنے والا کیسے بنا دے؟ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ نماز تو ہم ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس سب کچھ کر لیا، اور لوگوں سے داد بھی وصول کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو آج کل کے دور میں جو ٹھکریاں گرم کر کے
جو پھبری ہوتی ہیں وہ گرم کر کے اپنے ماتھے پہ محراب بنا لیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ کون سا ذریعہ ہے؟ اگر تم نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھی ہے تو پھر ان کی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کے دور میں تو ویسے بھی صفحے نہیں ہیں، مصلے وہ پرانے نہیں ہیں، جائے نماز ہوتی ہے وہاں پہ تو کوئی محراب بنتا ہی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ تقریباً 95% ایسے ہیں جو صرف دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لینا جو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھا کرو۔ پھر قائم وہ ہوتی ہے جو ہر وقت انسان نماز میں ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو، یعنی کہ صبح و شام دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو۔ ان کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جیسے کچھ زبان سے ہوتے ہیں، کچھ دل سے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی نمازیں جو قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے سجدے ہوتے ہیں جو قبول اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے درود و سلام پڑھا رہو، اس پر یعنی کہ سلام پڑھتے رہو۔ یہ ایسی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو 5ویں قسم کے وہ دعا ہے جو ہم ہمارے والدین کے لیے مانگتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے لیے مانگتے ہیں کہ رب اغفر لی ولی والدی، اے اللہ ہمیں پہلے ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اس کے بعد ہمارے والدین کو بخش دے، اور ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کو بھی بخش دے۔ اس طرح کی وہ 5 دعائیں ہیں جو ہم نماز میں تو مانگتے ہیں، لیکن جب بھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی دعائیں مانگ رہے تھے اور کن کے ذریعے مانگ رہے تھے، کن کا وسیلہ دے کر مانگ رہے تھے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں جیسے ہم نماز میں دعائیں مانگتے ہیں، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی خشوع و خضوع عاجزی و انکساری کے ساتھ ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لگائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی بخش دے۔ اس طرح ہم نماز قائم کرنے والے بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ نے اپنی قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے محبوب بننے کے لیے، اپنی اطاعت کرنے کے لیے جو ذرائع تھے وہ تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب سے محبت کرے، اور جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ اور محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، تو اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، جیسے قرآن و سنت اور آقا علیہ السلام کی زندگی کو ماڈل بنا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے، تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے وسیلے درکار ہیں؟ تو سب سے پہلے جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ منسلک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، وہ محمد والے محمد ہیں، یعنی کہ پنجتن پاک ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حدیث ثقلین میں حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے میری اہل بیت، ان کو پکڑے رکھنا اور تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے، تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آقا علیہ السلام کو اپنی محبت قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی محبت، اپنے اہل بیت کی محبت، پنجتن پاک کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو آقا علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبوب رکھ، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو اسی طرح ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سے ذرائع درکار ہوں گے؟ ان کے لیے ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صالح بندے، بزرگ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، متقی لوگ ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جو اہل بیت ہیں، نور پنجتن پاک ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ وسیلے درکار ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے
بیان کر دی ہیں، اور جو وسیلے ہمیں نماز میں بتا دی ہیں کہ سب سے پہلا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بنا دیا، جیسے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلام ہو، پھر درود اپنے نبی پر، اور اس کے بعد اہل بیت پر درود۔ تیسرا جو وسیلہ قرار دیا ہے صالحین لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو وسیلہ ہے، جیسے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دیا ہے۔ اب آگے تحقیق کرنا، تفکر کرنا، سوچ کرنا، فکر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ انسان کے بس میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، دماغ دیا ہے، دل ضمیر کی عدالت دی ہے، تو آگے فیصلہ ان کا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ نماز میں تو ہم وہی کچھ مانگ لیتے ہیں، لیکن بعد میں آ کر مکر جاتے ہیں۔ آخر انسان ٹھہرے، انسان میں بھی شیطان کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔